میں آج آپ کے سامنے ایک ایسا سوال لے کر آیا ہوں جو صدیوں سے انسان کے ذہن کو جھنجھوڑتا آیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ کیا زمین خالی تھی یا یہاں کوئی اور مخلوق آباد تھی؟ آج ہم قرآن مجید، اسلامی تعلیمات اور علماء کی روشنی میں اسی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اپنی اصل، اپنی ذمہ داری اور اپنے مقصد زندگی کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ انسان ہمیشہ سے یہ سوال کرتا آیا ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور اس سے پہلے اس دنیا میں کیا موجود تھا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت آدم سے پہلے زمین بالکل خالی تھی۔ قرآن مجید، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء کی آراء اس بارے میں ہماری واضح رہنمائی کرتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو مرحلہ وار تخلیق فرمایا۔ زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، درخت، جانور اور دیگر مخلوقات انسان سے پہلے پیدا کی گئی۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر زمین کی تخلیق اور اس میں رزق کے اسباب پیدا کرنے کا ذکر موجود ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مکمل اور آباد دنیا میں خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات کی موجودگی ایک مسلم حقیقت ہے۔ قرآن کریم میں صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ علماء کے مطابق جنات انسان سے پہلے زمین پر آباد تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جنات نے زمین پر فساد، لڑائی اور خون ریزی کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر اصلاح یا خاتمہ فرمایا۔ یہی پس منظر وہ بنیاد بنا جس کی وجہ سے فرشتوں نے حضرت آدم کی تخلیق کے وقت سوال کیا کہ آیا ایسی مخلوق پیدا کی جائے گی جو زمین میں فساد کرے گی؟ فرشتے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جو ہر وقت اس کے احکامات کی تعمیل میں مصروف رہتے ہیں۔ فرشتوں کا سوال دراصل اعتراض نہیں بلکہ سابقہ تجربے کی بنیاد پر تجسس تھا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر دیا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو فرشتے نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت آدم کو علم اسماء عطا کیا گیا، جو انسان کی فضیلت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ خیال بھی پیش کیا جاتا ہے کہ شاید حضرت آدم سے پہلے کوئی انسان نما مخلوق موجود تھی، مگر اسلامی نقطۂ نظر سے اس بات کی کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں۔ قرآن اور صحیح احادیث میں واضح طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو ہی پہلا انسان قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس قسم کے نظریات کو محض قیاس یا غیر مستند روایات سمجھا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد صرف زمین پر رہنا نہیں بلکہ خلافت تھا، یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، عدل قائم کرنا، علم حاصل کرنا اور زمین کو بہتر بنانا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو عقل، شعور اور علم جیسی نعمتیں عطا کی گئیں جو اسے دوسری مخلوقات سے ممتاز بناتی ہیں۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں زمین، دیگر مخلوقات، فرشتے اور جنات موجود تھے، مگر انسانی نسل کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہوا۔ یہ حقیقت ہمیں اپنی اصل، اپنی ذمہ داری اور اپنے مقصد زندگی کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اگر انسان اپنی ذمہ داری کو پہچان لے تو زمین واقعی امن، عدل اور خیر کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ انسان کی کہانی مٹی سے شروع ہو کر امانت تک پہنچتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ سفر ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ عزت نسبت سے نہیں، ذمہ داری سے ملتی ہے۔